اچھا تو سر میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ الیکشن کیوں لڑنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو آپ کا سوال بہت بہترین سوال ہے۔ ہم تو مسلم لیگ نون کو 5 سال سے جو میاں نواز شریف صاحب تھے اور 2018 سے پہلے جو پاکستان تھا، جو بہت بہترین مہنگائی کے حوالے سے، لینڈ آرڈر کے حوالے سے سب کچھ کنٹرول تھا، پھر اچانک ایک واقعہ ہوا۔ اس کے بعد اس وقت جو پاکستان اور بلوچستان کا ماحول ہے، عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اور ملک ایک دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ ان سب کو نکالنے کے لیے تو واحد راستہ یہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب انشاءاللہ اس ملک کو اس دلدل سے نکالے گا۔ جہاں تک میرا سوال ہے، میں چونکہ پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی رہا ہوں اور اس وقت سیکریٹری جنرل بھی ہوں، 5 سال سے پارٹی لیڈ کر رہا ہوں، تو ہمارا تو مقصد یہی ہے کہ آئین کے مطابق، جمہوریت کے مطابق ہم لوگ اس الیکشن میں عوام کے پاس جائے، اور واحد راستہ یہی ہے اس ملک کا جو موجودہ جتنا بھی پریشانیاں ہیں کہ عوام سے رجوع کرنا چاہیے، اور ٹھیک اپنے ٹائم پہ جب الیکشن ہوگا تو پاکستان اس دلدل سے نکلے گا۔ تو میں تو میاں صاحب کا سپاہی سمجھے، اس کا نمائندہ سمجھے بلوچستان میں، اور بلوچستان کا پھر اس وقت کیوں میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ سب لوگ جڑے، اس کے ساتھ توقعات وابستہ کر رکھے ہے کہ میاں نواز شریف وہ شخص ہے، جب وہ پرائم منسٹر تھے تو سی پیک بھی دیا، اور کوئٹہ سے زوب سے ڈے خان، کوئٹہ سے چمن، اور کوئٹہ سے گوادر، کوئٹہ سے کراچی، موٹر ویز کا ایک بہت زبردست پلان تھا میاں صاحب کا۔ اور پھر کوئٹہ پیکج کے حوالے سے یہاں پہ پانی کا ایک بہت بڑا پیکج دیا ہوا تھا، اور مزید بھی جب وہ باہر سے آئے تو سیدھا اس نے پہلا دورہ ہی کوئٹہ کا رکھا، اور کوئٹہ آ کر تمام یہاں کے جتنے بھی نوٹیبل تھے یا الیکٹیبل تھے یا قبائلی زعما تھے، انہوں نے میاں صاحب وہ پہ اعتماد کرتے ہوئے مسلم لیگ نون میں شمولیت کی۔ اور اب پوزیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ 8 فروری کا انتظار ہے، تو مسلم لیگ نون پنجاب اور خیبر پختونخوا اور وفاق کی طرح بلوچستان میں بھی لیڈ کرے گی، اور جب مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی تو بلوچستان کی سیاسی محرومیہ انشاءاللہ ختم کرنے کی بھرپور کوشش ہوگی۔ کہ آپ کے حلقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میں صرف حلقے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورا کوئٹہ کی بات کر رہا ہوں۔ کوئٹہ میں اس وقت پانی کا مسئلہ چل رہا ہے، ہیلتھ کا، اسپتالوں کا مسئلہ چل رہا ہے، ایجوکیشن کا مسئلہ چل رہا ہے، لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ چل رہا ہے۔ ہمارا جو بجلی کا نظام ہے بہت پرسودہ ہو چکا ہے، کچھ تو بجلی کم ہے لیکن کچھ پھر وہاں پہ لوڈ برداشت نہیں کر رہا ہے، گیس کا مسئلہ ہے، اور یہاں روڈوں کا مسئلہ ہے، یہاں سیوریج کا مسئلہ ہے۔ یہ سارے مسئلے چونکہ ہم چھوٹے یہاں بڑے ہوئے ہیں، ہمیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے، ہم گراؤنڈ کے لوگ ہیں۔ ہم صرف اب جب ہم یہاں کھڑے اس حوالے سے نہیں، میں 5 سال سے کوئٹہ کے روڈوں پہ پبلک کے ساتھ رابطے میں ہوں، اور انشاءاللہ اگر مسلم لیگ نون کی حکومت بنے گی تو صرف 62 63 کی نہیں، میں پورا کوئٹہ کی بات کروں گا، میں پورا کوئٹہ کی نمائندگی کروں گا انشاءاللہ۔ منتخب ہونے کے بعد آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ میری ترجیحات جو میں نے بتا دیا کہ بلوچستان ہوگی، کوئٹہ ہوگی، کیونکہ بلوچستان واقعی یہ سیاسی محرومی کا شکار ہے، پسماندگی بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ جب اگر یہاں سے نون جیتتی ہے تو میاں نواز شریف صاحب نے جیسے ہزارہ ڈویژن کو انہوں نے کہاں تک پہنچایا، تو اس دفعہ ہماری امید یہ ہے کہ وہ سارا توجہ بلوچستان کو دے گا، اور ہم بلوچستان کے ایک ایک ایشو میاں صاحب کے سامنے رکھیں گے جب وہ پرائم منسٹر بنیں گے انشاءاللہ۔ پنجاب میں ہمیں شہباز پیٹ دیکھنے کو ملتی ہے، کیا بلوچستان میں سستی کی وجہ صوبائی قیادت ہے؟ نہیں، دیکھو یہاں پہ سنگل پارٹی کی حکومت آج تک بنی نہیں، مخلوط حکومتیں بنتی ہے، اور انشاءاللہ پچھلی دفعہ بھی اگر آپ کو یاد ہوگا نون کی اکثریت ہوتے ہوئے بھی میاں نواز شریف نے کہا کہ میں اقتدار کی سیاست نہیں کروں گا، میں اقدار کی سیاست کروں گا، تو ڈاکٹر مالک صاحب کو انہوں نے چیف منسٹر بنایا تھا۔ تو اب بھی مجھے امید ہے کہ اس دفعہ جب لوگ منتخب ہو کر آ جائے، اور اس میں کہ میاں نواز شریف کسی ایسے بندے کا انتخاب کرے گا کہ واقعی وہ پنجاب کی طرح یہاں پہ کام کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، تو میرا لاسٹ سوال ہے کہ آپ کے خیال میں اگلی حکومت بلوچستان کون بنائے گا اور اگلا سی ایم کون بنتا نظر آ رہا ہے؟ سی ایم کا مینڈیٹ تو صرف میاں نواز شریف کے ساتھ ہے، باقی مسلم لیگ نون لیڈ کرے گی، اور اس کے ساتھ ایک آدھ پارٹیاں اتحاد میں آئے گی وہ منتخب ہونے کے بعد، کیونکہ یہاں سنگل پارٹی کا حکومت کا نہ رواج ہے
نہ کوئی آج تک ہوا ہے. تو سنگل پارٹی اس وقت ہماری تمام پارٹیوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہے. پی ڈی ایم میں ہم ساتھ رہے. تو ان میں سے جو بھی سیٹیں لے کر آئیں گی تو لیڈ کرے گی مسلم لیگ نون، اور ان کے ساتھ مل کے حکومت بنائیں گے انشاءاللہ.